بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے دنیا کے غموں سے پیچھا چھڑانے کا نسخہ. دنیا کے غموں سے پیچھا چھڑانے کا نسخہ. میری معروضات کا عنوان ہے دنیا کے غموں سے پیچھا چھڑانے کا نسخہ. اس سے پہلے میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان دنیا میں فطرت سلیمہ، خداداد اور مادرزاد لے کر آیا ہے. یعنی انسان بننے کی صلاحیت مادرزاد ہوتی ہے. حدیثی میں آتا ہے، حدیثی میں کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے. بالفاظ دیگر کہ ہر بچہ فطری طور پر مسلمان ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر گھر کا جو ماحول ہے، اس کے جو والدین ہیں، جیسا ماحول اسی میں پھر ڈھل جاتا ہے. والدین یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہو تو نصرانی، مجوسی ہو تو مجوسی. سندھ میں ہماری مشہور خانقاہ ہے، حالجی شریف. حالجی شریف حضرت مولانا حماد اللہ حالجی رحمہ اللہ تعالی، یہ خلیفہ تھے حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ تعالی کے. جن کے جو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. وہاں میں حالجی شریف میں حضرت مولانا عبدالصمد حالجی رحمہ اللہ تعالی ان کی تعزیہ کے لیے حاضر ہوا. تعزیت کہتے ہیں صبر دلانا، تسلی کا کوئی جملہ کہہ دینا. شیعہ حضرات ہیں نا، وہ تعزیہ نکالتے ہیں. وہ تعزیہ نہیں، وہ تبکیہ ہوتا ہے. اس میں تو اڑانے والے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اڑا رہے ہوتے ہیں. تعزیہ کہتے ہیں. ہاں تعزیہ نہیں، تبکیہ ہے، اڑانا. اللہ حفاظت میں رکھے. تو تعزیہ کہتے ہیں صبر دلانا، تسلی کا کوئی کلمہ کہنا. اور تسلی یہ آخر کی باتوں سے ملتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بعض جگہوں میں
گھر میں فوتی ہو جاتی ہے، بچے فوت ہو جاتے ہیں، والدین فوت ہو جاتے ہیں، وہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تسلی کے لیے رکھ کر دیتا ہوں، دیکھو اولاد کو والدین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اولاد کو والدین کا سایہ اللہ مین عطا کیا ہے۔ والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور کیا کیا، اور اولاد کو والدین کا سایہ اللہ مین عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلا لیں، وہ ہم سے اچھی جگہ بلا لیے۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی، مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض علاقوں میں فوت کی ہو جائے تو دیہاتی لوگ تعزیے کے لیے آتے ہیں، بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں کہ جی میں رب دی مردی، جی میں رب دی مردی، وہ آگے سے کہتے ہیں منیا جی منیا جی منیا جی، اللہ رحمت کتنا ہے، جی میں رب دی مردی، جی میں رب دی مردی، وہ آگے سے کہتے ہیں منیا جی منیا جی، کہا ہم نے مان لی، بتا ہم رب کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بھائی بچہ فوت ہوا، بیٹا فوت ہوا، میں تعزیہ کرنے کے لیے گیا، تعزیہ کرنے لگا تو کہنے بھائی اللہ کو مال والا نے پھر لے لیا، والا نے اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، بیٹا بیٹا ہے بیٹی، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا۔ اللہ بس دعا کیا کریں، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ میں گزشتہ ہفتے سری لنکا میں تھا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے کتابوں میں پڑھا تھا، کتابوں میں بعض باتیں سفر سے ہی کھلتی ہیں۔ میں آپ سب حضرات سے پوچھتا ہوں کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں چلو بھائی چلو، سوال یہ توجہ دلانے کے لیے کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیتا ہوں کہ سوال کرنا ہو کبھی شرمندہ کرنے کی نیت سے سوال نہ کریں، آگے نہیں فائدہ پہنچانے کے لیے سوال کریں، ہاں یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے کوئی ایک دو سوال بس وہ ذہن میں ہے، ایک دو سوال مل گئے پھر ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہم سوال کریں، ان کو جواب نہ آ جاتا نہیں، وہ غلط ہے۔ سوال کریں، فائدہ پہنچانے کے لیے سوال کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بھی سوال کر رہا ہوں لیکن آپ سے جواب دلوانا مقصود نہیں، توجہ دینا کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں۔ بہرحال ایک سفر یہ مقلوب ہے فسر کا۔ اب مقلوب، ہم پہلے مقلوب کو سمجھاتا ہوں۔ اب بعض عربی زبان کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، آگے جب تک ان کو سمجھایا نہ جائے تو پوری بات ہے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ مفردات القرآن میں امام راغب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سفر یہ مقلوب ہے فسر کا۔
دیکھو یار مخلوق کا معنی ہے الٹایا ہوا ہے، الٹایا ہوا ہے۔ دیکھو فسر ہے نا، فسر، اس میں فسر پہ فا پہلے ہے اور سین بعد میں ہے۔ اب آپ اس کو الٹا دیں، یعنی فا کو سین کی جگہ پر رکھ دیں اور سین کو فا کی جگہ پر رکھ دیں تو کیا بن جائے گا؟ سفر بن جائے گا۔ یعنی سفر یہ مقلوب ہے، یعنی فسر کا، یہ فسر کا الٹایا ہوا ہے، یعنی ہم نے فسر کو اگر الٹا دیں تو وہ سفر بن جائے گا۔ اللہ کرے کوئی بات ذہن میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی علم دین ہے نا، اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب میں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، جو کچھ سیکھا چٹائی پر ہی سیکھا۔ الحمدللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کتابت لکھنا جو ہے ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قلم پکڑنا ہر سے سیکھا۔ حضرت تو بہت بڑے کاتب تھے اپنا۔ پھر اللہ نے ماشاءاللہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا بھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اب بڑائی نہیں ہے، فخر نہیں، کئی کتابوں کا مصنف ہوں الحمدللہ کی رحمت، الحمدللہ اللہ کی مہربانی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس کی مہربانی الحمدللہ۔ بڑائی نہیں، کچھ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ باقی دیکھو، ہر پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، پھر کا کروں گا۔ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بچے ہیں، کوئی یہ الگ نہیں ہے۔ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں بھی آپ نے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں بھی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جو نیک صحبت ہے نا، بس وہ آپ کی ہے، زندگی کو چمکا دے گی انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ کی صحبت، نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا، رحم اللہ۔ غلط ماحول سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیک ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کہ سفر یہ مقلوب ہے، یہ الٹایا ہوا ہے فسر کا، فسر فا سین را۔ فسر کا معنی ہے الکشف، کھولنا، کھلنا۔ الکشف کا معنی ہے کھولنا یا کھلنا۔ تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی جہان والوں کے حالات، عادات، ان کے اخلاق، اطوار، طور طریقے، نئے طریقے سامنے آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ کہ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر اصل میں تھا فسر، اور فسر کہتے ہیں، فسر کا معنی ہے الکشف، کھولنا یا کھلنا، کھولنا۔ تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی جہان والوں کے اخلاق، ان کے حالات، ان کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے سفر کرنے سے آپ دیکھ لیں وہ اندازہ ہوتا ہے، وہاں پر الحمدللہ حالات کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی نیک عادات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کتابوں میں ہے بخاری شریف کی شرح ہے، بعض شروحات میں پڑھا تھا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے، ہر آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہندوستان کے کنارے پر ایک جزیرہ ہے، جس کا نام سرندیپ ہے، سرندیپ، اس جزیرے میں اترے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا، اب تک معلوم نہیں تھا۔ علم کی وجہ سے بھائی فاروق فخر نہیں کرنا، ہمارا کیا علم ہے، کچھ نہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ دیکھ لیں ڈاکٹری کے کتنے شعبے ہیں آپ میں،
اس میں بھی آپ کتنی اس کی شاخیں ہیں جن میں الگ الگ محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی دل کی کوئی سرجن ہے، دل کا آپریشن کرنے والے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں، اور آنکھ کان ناک کا آنکھوں کے الگ اسپیشس ہیں، ناک کان گلا ان کی الگ اسپیشس ہیں، ہر ایک الگ الگ ان کے لیے پوری محنت کرنی پڑتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے ہر چیز. اللہ کا سینہ ہے، ہمارا سینہ ہے، یہ چھاتی ہے، اس کے لیے الگ ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مدرسے میں تشریف لائے، فرمائے لگے 2 علم ہیں، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان. یاد رکھنا، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان. ایک دین کا علم ہے اور ایک بدن کا علم ہے. بدن کے بارے میں ہے معلوم کرنا کہ یہ بدن تندرست ہے، بیمار ہے، بیماری ہے تو کون ہے، بیماری کی تشخیص کرنا، کون سی بیماری مبتلا ہے، پھر اس کے علاج، اس کے لیے پھر علاج تجویز کرنا. لیکن اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کتابوں میں پڑھا کہ سندیپ میں اترے. تو ابھی میں پچھلے ہفتے سری لنکا کے سفر پر تھا، تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ سرندیپ یہ سری لنکا کا پرانا نام ہے، اسی کا نام سرندیپ ہے. یعنی لغت کتاب میں لکھا ہوا کہ قدیم نام، پرانا نام سری لنکا کا سرندیپ. اور بھی نام تھے، سیریون، ایسے یہ بھی کوئی نام تھا، لیکن باہر یہ سرندیپ سری لنکا کا پرانا نام ہے. یعنی ایک جزیرہ ہے، بالکل الگ جزیرہ ہے، چاروں طرف سمندر ہے. یاد رکھنا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پھر ہمارے ساتھی ہیں، پھر وہاں یہ کولمبو ہے، کولمبو سے تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے کا سفر تھا، 4-5 گھنٹے لگ گئے. وہاں سے صبح ہم روانہ ہوئے تو تقریباً پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ تک پہنچا دیا، اس پہاڑی تک پہنچا دیا جس کی چوٹی پر ہر آدم علیہ السلام نازل ہوئے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہو. وہاں لوگ دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں تو چونکہ وہ چوٹی اوپر تھی کافی، 1000 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے. 1000 سیڑھیاں میرے لیے تو آپریشن کے بعد یہ تھوڑی سیڑھیاں پر چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، سہارے سے چڑھتا ہوں. اس لیے بس وہ سیڑھیوں تک پہنچا، سیڑھیاں دیکھ کر بس آ گیا. اوپر چوٹی پر آدم علیہ السلام اترے. یہ ہمارے یہ سکول کالج یونیورسٹیوں میں ان بیچاروں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ بعد میں ان کا وہ کیا ڈارون کا نظریہ ہے، ڈارون کا فاروق صاحب پڑھا ہوگا ڈارون کا نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے بھی جا کر ان کے علم کی انتہائی ہے. اللہ کے بندو، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام الحمدللہ، ہاں ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. ہم خام نے بندر پڑھنا ہے. یعنی ہمارے طالب علم ہیں یہاں پڑھتے بھی رہے، وہ کوئی اے لیول انہوں نے کر رکھا ہے یا کوئی کیا ہے وہ کر رکھا وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، وہ بندر سے پھر یہاں تک پہنچا. میں کہ اللہ کے بندو، تمہاری تھیوری کا یہ ہے غلط ہے، یہ سارا نہیں مگر یہ بات غلط ہے، داروں کا نظریہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے.
اور آدم علیہ السلام اترے ہیں. اور آدم علیہ السلام ان کا قد کتنا تھا؟ اور آدم علیہ السلام شاید پہلے بتلایا ہے، میں نے بتلایا کہ 60 ذراعً 60 ہاتھ ان کا قد تھا. 60 ہاتھ یا 60 ہاتھ قد تھا. اور یہ بخاری شریف میں بین سور لکھا ہوا ہے ذراع نفسہ، ذراع نفسہ. ہاتھ سے مراد یہ ہمارا ہاتھ نہیں، ہمارا ہاتھ تو یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. جو شرعی گز ہے، شرعی گز وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا. انگریزی گز وہ 3 فٹ کا ہوتا ہے. بھائی آپ نے جو میرا خیال ہے کپڑے ہیں نا، کپڑے کے ہیں سلائی کے لیے وہ ماپ لیتے ہیں نا، وہ جو گز ہوتا ہے بڑا گز وہ 3 گز کا ہوتا ہے. انگریزی گز 3 گز کا ہوتا ہے، اور شرعی گز جو ہے وہ 1.5 فٹ ہے، 1.5 فٹ کا، 1 ہاتھ کے برابر، 1 ہاتھ. لیکن وہاں لکھا ہے 60 ذراعً. یہاں ذراع سے مراد یہ ہمارا ہاتھ نہیں یاد رکھنا، ذراع نفس ہی حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا ہاتھ مراد ہے، اپنا ہاتھ ہے. تو اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو مبارک قد تھا اس کے بارے میں ایک بڑے عالم دین بیان فرما رہے کہ ان کا قد 125 فٹ تھا. 125 فٹ، 125 فٹ. مینار پاکستان کتنا اونچا ہے؟ مطلب ہاں مینار پاکستان کتنا اونچا ہے؟ اچھا بعد ایک ساتھی نے میں دیکھ کر بتلایا تھا کہ مینار پاکستان غالباً 230 فٹ ہے. آپ دیکھ کر بتلا دینا بھائی مولانا ظاہر صاحب، آپ پروفیسر حضرات ہیں نا، آپ بتلا رہا. مجھے انہوں نے کچھ دیکھ کر بتلایا، کچھ کہیں وہ 230 فٹ. بہرحال اس سے اور آدم علیہ السلام کو کسی کو معلوم ہو تو بتلا دیں بھائی. ہاں کس کا جزا مینار پاکستان 100؟ اچھا پوری تحقیق ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، 196 فٹ بہرحال لگ گئی ہے. اور آپ ہے مجھے ایک صاحب بتلا رہے تھے، وہ بھی کچھ کہیں دے کر 230 فٹ وغیرہ. اگر آپ کی کوئی اور تحقیق ہو تو آپ دیکھیں نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن ہر آدم علیہ السلام قد کے بارے میں 60 ہیں، حدیث میں آتا 60 ذراع، 60 ہاتھ یا ہاں. اور ہاتھ بھی ان کا اپنا مراد یا اس اعتبار سے ان کا قد جو تھا 125 فٹ یا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں وہاں ساتھیوں سے کر رہا تھا وہاں سری لنکا میں کہ آدم علیہ السلام یہ سری لنکا میں اگر یہ پہاڑ کی چوٹی کے پر اترے ہیں. یہ پہاڑی یا پہاڑ کی چوٹی کے پر اترے. معلوم ایسا ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے جس حصے میں رہ رہے تھے، جنت کا وہ حصہ سری لنکا کے اوپر تھا. الحمدللہ اس لیے سری لنکا میں آئے. بھائی وہ بالکل ویسے وہیں آئے. اللہ اپنی مہربانی کرتا لگتا ہے ایسا وہی وہ آدم علیہ السلام جنت کے جس حصے میں رہ رہے تھے وہ حصہ سری لنکا کے اوپر تھا. وہیں سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں یاد نہ ہوں. اللہ اپنی بارگاہ میں ہوں. آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا 40 حج ہندوستان سے پیدل کیے. پیدل ہے یہاں قیام تھا، پھر یہیں سے حج کرنے کے 40 حج پیدل کیے ہندوستان سے جا کر وہاں پر حج کیے جا کر 40 پیدل حج کیا. اللہ اپنی اب تو اللہ نے سہولتیں آ گئی، سواری آ گئی. ہم لوگ پہلے تو بھائی تب اللہ اپنی مہربانی فرمایا. ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا انعام ان کی مہربانی. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پھر ان کے قدم کے بارے میں بھی بہرحال مختلف رائے تھی. کچھ بعض ساتھی کہنے میں خیال کوئی قدم جو تھا میں خیال کوئی 2 فٹ کے آس پاس ہے، جو اصل قدم ہے 2 فٹ کے آس پاس. جنہوں نے دیکھا پھر دیکھنے کے باوجود بھی کچھ رائے مختلف ہو جاتی ہیں نا، اندازے مختلف ہو جاتے ہیں. بعد یہ گوگل کیا ہوتا ہے اس میں تحقیق کر کے بتا رہے ہیں. اس میں کوئی لکھا ہوا تھا کتنا بدلایا تھا
1.5 میٹر 6 فٹ یہ قد جو تھا 1.5 میٹر 6 فٹ کے آس پاس ہے اتنا آخر بھائی قد جو تھا ان کا اس اعتبار سے قدم بھی پھر بڑے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ آپ سب کو جنت نصیب کرے. جنت میں سب کا جو قد ہے ہر آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا. یہاں تو آپ چھوٹے چھوٹے ہیں بالکل یاد ہے. اللہ تعالیٰ وہاں قدر وہاں ہر چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ اپنی شیخ صاحب یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. پھر وہاں پر ہے سری لنکا کا سارا علاقہ سارا ہی سرسبز بالکل پہاڑ سب چیزیں سبزہ ہی سبزہ وہاں پہ بہت زیادہ. ناریل کے وہاں مختلف قسم کے کھانے تھے. ایک راستے میں ٹھہرے تو انہوں نے بس وہ ناریل ہے نا اوپر کا چھلکا اتار کر اور فوراً وہ پائپ ڈال کے چلے بھائی اس سے پانی پیو, اس کا ناریل کا پانی پیو. وہاں ناریل کا پانی ایسے پی رہے جیسے آپ یہ کچھ شربت پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ عرض کرتا رہتا ہوں دنیا کے بارے میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں اس کی دنیا کی. دنیا کے جہان کی ایک مچھر کے پر کے برابر ہی حیثیت نہیں. حدیث میں آتا ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا ہے. لیکن اللہ پاک ہاں اس کی اس جہان کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں آتی. اور آخرت کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں جنت ہے جنت میں دیکھو. لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں دنیا کی اس جہانی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو کتنے دسترخوان کھلا رکھا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے. بیچارے وہاں جہاں بھی حاضری ہوتی بیچارے اپنی طرف سے بیچارے اکرام کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے بس چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. کم از کم ان سے خندہ پیشانی سے پیش آئے ان سے محبت سے ملے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اخلاق میں تو کوئی چیز ہوتی ہے نہیں. ان سے خیر خرید معلوم کر لیں پانی کا پوچھ لیں کوئی اور کچھ طلب ہو حسب توفیق جو ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. محبت سے پیش آئے اخلاق سے پیش آئے اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں. مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑا ہوا تو ایک ساتھی کچھ نے وہ دعوت دے رہے میں کچھ عذر کرنے لگا تو ہمارے بزرگ استاد مولانا وقاص صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر یہ مقولہ سنایا. فرمانے لگے ادخال السرور فی قلب المؤمن من اعظم العبادات. ادخال السرور فی قلب المؤمن من اعظم العبادات کہ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. الحمدللہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. اپنے مہمان ایسے محبت سے پیش آنا اپنے بھائیوں سے محبت سے پیش آنا نیک اخلاق سے پیش آنا آگے یہ بھی ہے بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اب بیچارے وہاں پر محبت سے اکرام کرتے کھانا وغیرہ ہر چیز وہ بیچارے جو حسب توفیق وہ رکھتے سارا کچھ.
تو کبھی کبھی ان کی دلجوئی کے لیے میں اللہ تعالیٰ توفیق سے کرتا بھائی یہ جنت کے کھانے ہیں، ان کے لیے پیڑ بھی جنت کا ہونا چاہیے، یہ جنت کے کھانے ہیں، ان کے لیے پیڑ بھی جنت کا ہونا چاہیے۔ بھائی یہ دنیا میں اللہ دسترخوان پر اللہ نے اتنی نعمتیں ہیں، انہیں سجا رکھی ہیں، میں نے کہا بھائی یہ جنت کے کھانے ہیں، ان کے لیے پیڑ بھی جنت کا ہونا چاہیے۔ ہاں الحمدللہ، آدمی کتنا کھا سکتا ہے، 2-4 لقمے لگا سکتا ہے، سیر ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور بنا شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے آگے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے پاس تشریف لائے تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے لیے 52 قسم کے کھانے بنوائے، 52 قسم اتنے بدلے۔ ارے شوہر میں فرمایا بھائی میں اتنے کھانے کہاں کھا سکتا ہوں، حضرت بھائی یہ تو بس ہم نے آپ کے اکرام کے کھانے کے لیے تو اور بھی بہت ہیں، یہ آپ اکرام میں ہم نے اتنے کھانے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا۔ وہاں دیکھا وہاں الحمد للہ بیچارے وہ محبت سے الحمد للہ مہمان کا بچا ہوا کھانا مہمان میں نے دیکھا، سرحد میں بھی جاتا ہوں اور بھی کئی علاقوں میں، وہاں پر ان کا نئے طریقہ یہی ہے آگے کہ مہمان کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ مہمان کا جو بچ جاتا ہے وہ کھانا بعض دفعہ کئی دن تک کھا یعنی وہ آس پاس محلے والوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے رہتے ہیں گھر والے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ نیک عادات ہیں۔ بات سے کہاں چلا گیا میں، کس طرف چلا گیا؟ چلو یہ سب باتیں فائدے کی ہیں الحمدللہ۔ کوئی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی۔ پھر میں بھی اتوار کو آ رہا تھا، اتوار کو وہاں پر کولمبو شہر میں مدرسہ تھا مدینہ علم، وہاں پر حدیث شریف کی کتاب ہے مسلم شریف، تو اس کا ختم تھا، اس کی آخری حدیث شریف کے بارے میں فرمایا کہ چلو اس میں کو تھوڑا بہت آپ طلباء سے تکرار کر لیں، تو میں حاضر ہوا الحمدللہ وہاں پر، پھر طلباء سے کو تھوڑا بہت خیر کی بات بھی کی، پھر حدیث شریف کا ختم ہوا وہاں پر۔ پہلے حدیث شریف کی عبارت پڑھی اور حدیث شریف کا اختتام مسلم شریف جلد ثانی کا اختتام تھا، اس کے بعد تو تھوڑی سی اور کچھ حدیث شریف کی مناسبت سے کچھ اور خیر کی باتیں نہ کروا دیں۔ پھر مجھے وہاں کے جو محترم تھے، مدرسے کے مدیر تھے، میں لگا یہ جو مسجد جس میں آپ یہ ابھی درس دے رہے تھے حدیث شریف کا، فرمایا یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد یہ ہارون رشید نے بنوائی، یہ مسجد ہارون رشید نے بنوائی، یہ مسجد جو ہے فرمائی یہ 1200 سال پرانی مسجد ہے اپنا۔ ہاں مجھے یہ بتلایا کہ یہاں پر سن 30 ہجری میں سری لنکا کے جزیرے میں اسلام پہنچ چکا تھا، سن 30 ہجری میں، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں یہاں صحابہ کرام تجارت کی غرض سے تشریف لائے، تو ان کے زمانے میں یہاں پر اسلام پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو بہرحال باہر کے ماحول میں جا کر پھر اپنے پاکستان کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے، یہاں جو یہ دینی ماحول ہے، خیر کی بات کہنے سننے کا ماحول ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے الحمدللہ۔ اللہ خیر کولمبو ہے تو وہ ان کافروں کا ہی ملک ہے، صرف 10-12% مسلمانوں کی آبادی ہے، باقی زیادہ یعنی حکومتی اعتبار سے تو 10% ہے، لیکن باقی مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تقریباً 20% مسلمان آباد ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ باقی زیادہ تر وہ بدھسٹ یعنی وہ لوگ ہیں وہاں پر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ ہمارے طلباء ہیں نا، یہ بھی
یہ ہمارے سکول کالے کے بچے یہ بھی ہیں کہ ہم ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، جنت سے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم نے جنت میں پہنچنا ہے الحمدللہ۔ بس اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔